اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین ولا يزيد الظالمين إلا خسارا صدقت يا رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك الصلاة والسلام علیکہ سیدی یا حبیب اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ سیدی یا رحمت للعالمین۔ محفل پاک کو چلانے کے لیے کمپیرنگ کے لیے تشریف لے آئے ہیں جناب محترم حکیم محمد منور دانش قادری صاحب، اللہ جناب کو سلامت رکھے۔ جنابی کا انتظار کر رہے تھے، میک لیں اور پروگرام کو چلائیں۔ ریموٹ ہے نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ قابل تعظیم و تکریم پیر طریقت رہبر شریعت فخر اہل سنت سرمایہ اہل سنت جناب حضرت علامہ پیر صاحبزادہ عبدالمجید چشتی صاحب زید شرفو، قابل قدر ہماری بزرگ شخصیت، اللہ پاک ان کا سایہ ہمیشہ ہمارے پہ قائم و دائم رکھے۔ جناب محترم الحاج محترم شیخ صاحب، انتہائی قابل قدر شیخ محمد صادق صاحب زید شرفو، علاوہ ازیں دیگر معززین کی کثیر تعداد یہاں دکھائی دے رہی ہے۔ جناب الحاج محمد علی تبسم صاحب، جناب الحاج محمد یوسف صاحب، جناب محترم ریاض احمد صاحب، شیخ محمد احمد صاحب اور دیگر ثنا خانان مصطفیٰ، اور بالخصوص صدر تحریک منہاج القرآن جناب محترم بھائی الحاج مسعود احمد صاحب زید شرفو، یہ سارے ہی قابل احترام ہیں، محترم ہیں، میں سب کو ویلکم کہتا ہوں۔ تو آئیے آج کے اس درس سے عرفان القرآن کا آغاز آیات ربانی کے ساتھ کرتے ہیں، جس کا اہتمام تحریک منہاج القرآن نے کیا ہے۔ تشریف لاتے ہیں جناب محترم تلاوت کلام پاک کے لیے محمد آصف صاحب قبلہ تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت انداز کے ساتھ ہمیں قرآن کی تلاوت سنائیں۔ نعرہ تکبیر، ذرا محبت سے ساری استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ جناب محترم محمد آصف بلال صاحب تشریف لائیں، اپنے خوبصورت انداز کے ساتھ کلام اللہ کی تلاوت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا
ذكرك ورفعنا لك ذكرك سبحان اللہ. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا سبحان اللہ. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. سبحان اللہ. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. آمنت بالله صدق الله العظيم. اللہ اکبر. سارا قرآن تیرا رنگ بیاں لگتا ہے، سارا قرآن تیرا رنگ بیاں لگتا ہے. میں اس کا قاری ہوں کہ یہ تیری زبان لگتا ہے. اور جب بھی ناصر سوئے افلاک نظر اٹھتی ہے، چاند تیری ایڑی کا نشان لگتا ہے. سبحان اللہ. حضرات گرامی قدر، یہ خوبصورت نام قاری قرآن، فخر قرہ، زینت القرہ، نجم القرہ، سلطان القرہ جناب محترم قاری محمد آصف بلال صاحب زیدہ شرفو اپنے خوبصورت انداز کے ساتھ تلاوت کلام پاک ارشاد فرما رہے تھے. اللہ پاک ان کی آواز میں، ان کے انداز میں، لہجے میں مزید برکتیں عطا فرمائے. تو حضرات گرامی قدر، یہی اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ، کہ قسم ہے چاشت کی طرح چمکتے ہوئے اس مکھڑے کی، اور قسم ہے اس اندھیری رات کی طرح آپ کی کالی کالی زلفوں کی کہ جب وہ بکھر کر آپ کے شانوں کو بوسے دیتی ہیں. تو گویا یہ قرآن تھا. اب ہم نے صاحب قرآن کی بات کرنی ہے. تو اللہ بھی سارے قرآن میں اپنے محبوب کی نعتیں ہی تو پڑھ رہا ہے. تو حضرات گرامی قدر، دیکھیے اللہ پاک نبیوں کو، رسولوں کو کتابیں دیتا رہا، صحیفے دیتا رہا، اور کہتا رہا کہ فلاں مقام پہ آ جانا، میں تجھے کتاب عطا کر دوں گا. فلاں مقام پہ آ جانا، میں تجھے صحیفہ دے دوں گا. نبیوں کو یوں کہتا ہے، رسولوں کو یوں کہتا ہے. مگر جب اپنے محبوب کی باری آتی ہے تو اگر میرے آقا مصطفیٰ مسجد نبوی میں تشریف فرما ہوتے ہیں تو قرآن ادھر نازل ہو جاتا ہے. اگر پیارے آقا کسی غزوہ میں ہوتے ہیں قرآن ادھر نازل ہو جاتا ہے. اگر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے حجرہ مبارک میں ہوتے ہیں تو قرآن ادھر نازل ہو جاتا ہے. جہاں جہاں حضور تشریف فرما ہوتے ہیں، چاہتے ہیں، ادھر ادھر اللہ قرآن نازل کرتا رہتا ہے. تو گویا اللہ اپنے محبوب کی اداؤں کو دیکھ دیکھ کر قرآن نازل فرماتا رہا. حضرات گرامی قدر، آج تحریک منہاج القرآن بحمد تعالی ملک کے کونے کونے میں، گلی گلی، نگر نگر، کریا کریا اسی قرآن کی اشاعت کے لیے، اسی قرآن کی ترویج کے لیے دروس عرفان القرآن کا اہتمام کر رہی ہے. بحمد تعالی تحریک منہاج القرآن حویلی لکھا جناب الحاج مسعود احمد صاحب، حافظ ساجد علی صاحب، بھائی محمد افضال صاحب اور ان کی ٹیم کے جتنے بھی لوگ ہیں، یہ شب و روز پورا مہینہ یہ ورک کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں. اور آج یہ خوش قسمتی کی بات ہے، میں سمجھتا ہوں اس محلے کے لیے، اس علاقے کے لیے. پہلے یہ پروگرام گول مسجد میں ہوا کرتا تھا، تو اب انشاءاللہ ہمارا پروگرام ہے، صدر صاحب فرما رہے تھے کہ 3 پروگرام ماہانہ، ان کا انعقاد سونا مسجد کے سونے لوگوں کے لیے ہوگا انشاءاللہ.
کہیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اور میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ خود بھی آئیں اور اپنے دوست احباب کو، بلکہ فیملیز کے ساتھ الحمدللہ ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے باپردہ انتظام و اہتمام ہے، انہیں بھی لے کے آئیں اور اس قرآن سے آپ مستفیض ہوں۔ سنیے الحمدللہ آج جو اسکالر آ رہے ہیں بہت بڑا نام ہے، آپ سنیے گا انشاءاللہ ایمان کی کھیتیاں سرسبز و شاداب ہو جائیں گی۔ تو آئیے اب پیش کرتا ہوں ہدیہ نات کے لیے۔ پہلے ہم نے قرآن کی بات سنی، اب صاحب قرآن کی بات سنتے ہیں۔ جناب تشریف لاتے ہیں بابا محمد عباس یوسفی صاحب، تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت انداز میں حضور کی مدح سرائی کریں۔ استقبال کر لیں نعرہ تکبیر، بلند آواز سے جھومیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسال، نعرہ رسال، عظمت قرآن زندہ باد، عظمت قرآن، شان قرآن۔ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں کہ جس شخصیت کا کلام ڈاکٹر علامہ صاحبزادہ محمد طاہر القادری صاحب سندس اور انہوں نے مجلس کے تفسیریت نال میں سنا بھی ہے کہ محمد علی لودھی صاحب کلام سناندے سن تے آپ سنتے سن، میں بھی محمد علی لودھی صاحب کا کلام انشاءاللہ پیش کروں تھوڑے سامنے۔ سارے بلکہ درود و سلام پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا حبیب ہر پاس پیاں نے پکارا سونا گیا، ہر پاس پیاں نے پکارا سونا آ گیا، دنیا تے آیا نے بہارا سونا، اے دنیا تے آیا نے بہارا سونا آ گیا، دنیا تے آیا نے بہارا سونا آ گیا، ہر پاس پیا نے پکارا سونا آ گیا، آیا جس ویلے امتاں دا رکھوالا اے، آمنہ دے ویڑے دا تے سمائی نرالا، آیا جس ویلے امتاں دا رکھوالا اے، آمنہ دے ویڑے دا تے سمائی نرالا، اے نوری نوری پیندیاں فہاراں سونا آ گیا، نوری نوری پیندیاں فہاراں سونا آ گیا، ہر پاس پیاں نے پکارا سونا آ گیا، اے پائیاں رل جپیاں غلاماں تے یتیماں نے سینے نال لایا جدو نبی نو حلیمہ، پائیاں رل جپیاں غلاماں تے یتیماں نے سینے نال لایا جدو نبی نو حلیمہ نے، لے کے نال نعمتاں ہزاراں سونا آ گیا، لے کے نال نعمتاں ہزاراں
ہر پاس پیاں نے پکارا سونا آ گیا رب دا حبیب پیارا سونا بے مثال ہر ویلے رہندا اونوں ساڈا ہی خیال اے رب دا حبیب پیارا تے سونا بے مثال ہر ویلے رہندا اونوں ساڈا ہی خیال اے لین گناہگاراں دیاں سارا سونا آ گیا لین گناہگاراں دیاں سارا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حق فرید یا فرید نعرہ تکبیر اللہ اکبر بلند آواز سے حضور کی بلا تشریف لے آئے ہیں استقبال کیجئے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ یا رسالت رسول اللہ جناب حضرت علامہ محمد فیاض بشیر قادری صاحب زیدہ شرف جناب کی تشریف آوری ہو چکی ہے بیٹھ جائیے حضرات گرامی قدر میری آقا علیہ السلام کی مدح سرائی ہو رہی تھی تو اس دوران جناب حضرت علامہ محمد حسن کمالی صاحب تشریف لائے جناب قاری قرآن استاذ القراء استاذ الحفاظ قاری احمد یار اشرفی صاحب زیدہ شرف تشریف فرما ہیں ویلکم کہتا ہوں انتہائی قابل قدر جناب الحاج غلام مصطفیٰ فخری صاحب صدر پاکستان عوامی تحریک ان سے گزارش ہے کہ وہ آگے تشریف لے آئیں بڑی مہربانی جگہ ہے اور بھی جتنے بھی احباب تشریف فرما ہیں تحریک منہاج القرآن سب کو ویلکم کہتی ہیں جناب محترم ہمارے بھائی ڈاکٹر اشفاق احمد صاحب لاہور سے خصوصی طور پہ تشریف فرما ہیں بڑی مہربانی رب دا حبیب پیارا سونا بے مثال ہر ویلے رہندا اونوں ساڈا ہی خیال ہر ویلے رہندا اونوں ساڈا ہی خیال اے لین گناہگاراں دیاں سارا سونا نصیبہ والا ویڑا ہے جتھے آکے کیتا سونے نبی نے بسیرا ابو ایوب دا نصیبہ والا ویڑا ہے جتھے آکے کیتا سونے نبی نے بسیرا ایڈا چیدیاں کہندیاں موہاں رات میراج والے وہ اقصا مقام ہے
सारियां कतारां सोना आ गया हर पासे पईया ने पुकारा सोना आ गया हशर नूं ज़हूरी ए परेशान सारे होणगे आपो अपनी कीती नूं याद करके रोणगे हशर नूं ज़हूरी परेशान सारे होणगे आपो अपनी कीती नूं याद करके रोणगे ओ मैं ते वादा सारियां नूं मारा सोना आ गया ए मैं ते वाजा ज़हूरी साहब आंदे ने कि मैं ते वाजा मारांगा कि सोना आ गया जो हुण परेशान हो हशर नूं ज़हूरी परेशान सारे होणगे आपो अपनी कीती नूं याद करके रोणगे ए मैं ते वाजा सारियां नूं मारा गया मैं ते वाजा सारियां नूं मारा सोना आ गया हर पासे पईया ने पुकारा मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम सामईन ज़िवकार, याद रहे कि आज के इस दर्स इरफानुल कुरान की सरपरस्ती जनाब मोहतरम अलहाज शेख मोहम्मद सादिक साहब फरमा रहे हैं, जबकि पीर तरीक़त हुजूर क़िबला अल्लामा पीर अब्दुल मजीद चिश्ती साहब ज़ीद शरफ़ू जनाब की निगरानी में ये प्रोग्राम जारी सारी है। तो आइए अब दुनिया इस्लाम की मुमताज़ व मारूफ शख्सियत को पेश करता हूँ। वैसे तो हुजूर शेखुल इस्लाम के जितने भी शागिर्द हैं सारे ही बाकमाल हैं, बेमिसल हैं, मगर ये सितारों के झुरमट में एक चमकता हुआ चाँद है। आइए इस चाँद की चांदनी में दर्स इरफानुल कुरान का नज़ारा करते हैं। फसाहत व बलागत का ये बड़ा ही खूबसूरत नाम है। इल्मी समंदर के मोतियों में गोताज़न होकर ये हमें दर्स इरफानुल कुरान देंगे। तो हजरात आप देखिएगा कि इनके अंदाज में, इनके लहजे में, इनके आवाज़ में हुजूर शेखुल इस्लाम की एक झलक दिखाई देती है, और इन्हें जितना भी सुनते चले जाएं तशन्नी बढ़ जाती है, दिल करता है और ही सुनते चले जाएं और ही सुनते जाएं। तो अल्लाह पाक इनके इल्म और फजल में मज़ीद बरकतें अता फरमाए। तो तशरीफ़ लाते हैं मुजस्समा अक़ीदत व मोहब्बत जनाब हज़रत अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद फ़याज़ बशीर कादरी साहिब, आप तशरीफ़ लाएँ और अपने खूबसूरत अंदाज में दर्स इरफानुल कुरान इरशाद फरमाएँ। इस्तेक़बाल करते नारे तकबीर, बुलंद आवाज़ से अक़ीदत से एक मरतबा हाथ को उठाइए। हुजूर क़िबला को पता चल जाए मुझे सुनने के लिए बैठे हैं और ये कुरान से प्यार करने वाले हैं, साहिब कुरान से प्यार करने वाले हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसाल, जरा दोनों हाथ उठाइए। नारे रिसाल, नारे रिसाल, नारे हैदरी, नारे तहकीर, अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद। اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه یہ اپنے دوست محمد اویس دانشور محمد دانشور ان کی اللہ محبت آباد رکھے. انہوں نے بڑا مبالغہ آرائی سے کام لیا ہے، بہت مبالغہ آرائی سے کام لیا ہے. اللہ ہمیں معاف کرے، ہم تو علماء کی جوتیوں کے بھی قابل نہیں بیٹھنے کے.
چلے گئے ہیں، بس ایک بات ہے کہ جو انہوں نے بات کی ہے نسبت جن سے ہے وہ نسبت بڑی ہے، بس اسی نسبت کی ساری دانائیاں ہیں اور انہی کی ساری توجہ ہے۔ کون فیاض بشیر اور کون کیا، آپ بھی بیان کرتے ہیں تو کسی فیاض بشیر سے نہیں کرتے، وہ کسی کا ہے تو جس سے کرتے ہیں اسی کی سے محبت ہے۔ حضور سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب مجدد ہیں اس صدی کے، یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمارے دل کو وسعت دی اور ہم پر خاص کرم کیا۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں جانور نہیں بنایا، انسان بنایا۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں انسانوں میں مسلمان بنایا۔ آج کی صدی میں یہ ہم پر اللہ کا کرم ہے کہ پہلے دور میں نبی آتے تھے تو اس پہ کرم ہوتا تھا جو نبی کی زندگی میں اسے پہچان لیتا تھا، یعنی نبیوں کو بھی لوگ نہیں پہچانتے تھے۔ یہ اللہ کا طریق ہے کہ اللہ کا دوست زمین پہ ہوتا ہے، وہ زندہ ہوتا ہے، لوگ کمپیریزن کرتے رہتے ہیں اپنے ساتھ، نظر آتا ہے نا۔ تو کافر بھی یہی کہتے تھے ہے تو ہمارے جیسا، تو اس میں کون سی ایسی خوبی ہے، کیونکہ انسان کو چیز مانتے تھے۔ اب وہ نبی نہیں آتے، اب ہر صدی میں اللہ کا مقرب اور اللہ کا منتخب اور مبعوث ایک بعثت کا لفظ نبی کے لیے آیا ہے اور ایک بعثت کا لفظ مجدد کے لیے آیا ہے۔ ان اللہ یبعث، اللہ مبعوث کرے، لہٰذا الامہ علی کل رأس من یجدد لها، یعنی نبی بھی مبعوث من اللہ ہوتا ہے اور ہر صدی کا مجدد بھی مبعوث من اللہ ہوتا ہے۔ اس پر اللہ کا کتنا کرم ہے، میں کہتا ہوں اللہ پر مجھ پہ کتنا کرم ہے، اور منہاج القرآن باب تم پہ کتنا کرم ہے، جسے اس نے مبعوث کر کے بھیجا ہے۔ آج کی صدی میں اللہ نے آپ کو اس کی پہچان دے دی، اس کی سنگت دے دی۔ یہی حال نبیوں کا بھی ہوتا تھا، جنہیں نبی کا پیار مل جاتا، سنگت مل جاتی، وہ خوش نصیب ہو جاتے، اور اسی دور میں نبیوں کے بھی مخالف لوگ ہوتے۔